جتنے ادب اور پیار سے آپ اپنے اندر اپنے آپ کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں، آپ اور بابا دو نہیں ایک ہی ہیں۔ آپ اپنے آپ سے پیار کریں، جتنے پیار سے جتنے خلوص سے اور جتنی بے غرضی سے اللہ کریم نے انسان کو بنایا ہے اور ایک ایک چیز کا خیال رکھا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ ہم اس دنیا میں بعد میں آتے ہیں، اس دنیا کی رنگ رلیوں میں بعد میں کھو جاتے ہیں۔ اس نے پہلے سے ہماری ایک ایک ضرورت، ایک ایک چیز کا خیال کیا ہوتا ہے۔ ہماری آخری سانس تک کا ہر قسم کا رزق اس کا وعدہ ہے، لیکن ہمارے اندر اعتبار نہیں ہوتا۔ یہ اعتبار اور بے اعتباری کے درمیان جو زندگی گزر رہی ہوتی ہے، جب ہم اللہ کو بھول کر اس دنیا کے پیچھے اور اس دنیا کی خوشیوں، مسرتوں اور چمک دمک کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنا آپ بھی کھو دیتے ہیں اور یہ دل مردہ ہو جاتے ہیں، تب اللہ کا کوئی نہ کوئی بے نیاز بندہ، بے غرض بے لوث بندہ اس اللہ کے خاص کرم کی بدولت، اس اللہ کریم کی خاص رحمت اور کرم کی وجہ سے آپ سے زیادہ آپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ آپ کے اندر ہے۔ آج خود کو پیش کرو اس اللہ کے آگے، اس سونے منموہنے رحیم کریم رحمان علیم خبیر رب کے آگے جو تمہیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق۔ آنکھیں کھول لو، 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 آنکھیں کھول لو۔ دمادم مست کلندر، مست کلندر، مست کلندر، مست کلندر، مست کلندر، مست کلندر، مست۔ ہر تاریکی کے بعد روشنی آتی ہے، 100 سال بعد آتی ہے، اور روشنی آ گئی ہے۔ وہ کرن، وہ سورج جس کا صدیوں سے انتظار تھا، رب کریم کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوا کرو۔ یہ مظلوموں، طوائفوں، کنجریوں، گندے مندوں کا بابا یہی پیغام لے کے آیا، اور آج تک یہ پیغام ہی اصل اللہ کی طرف سے وہ روشنی اور کرن ہے۔ آپ کے مردہ دلوں میں زندگی کی روح پھونکنے والی یہ 3 بار اللہ اللہ اللہ، یہ وہ صدا ہے جس نے لاکھوں مردہ دلوں کو زندہ کیا۔
آج بابا آپ کے دلوں میں دھڑک رہا ہے. بابا نے کچھ بھی نہیں دیا. بابا نے دنیا تو اسی گاؤں میں چھوڑ دی تھی. لاکھوں کروڑوں کی جائیداد بابا پیچھے چھوڑ گیا تھا, لیکن بابا کے پاس اللہ تھا. اللہ ہے, اللہ رہے گا. وہ اللہ ہی یہاں سے ملتا ہے. پوچھتے ہو یہاں کیا لینے آتے ہو؟ اللہ والے کے در سے اللہ نہیں ملے گا تو کیا ملے گا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ کیا لینے آتے ہو؟ وہ اللہ لاہور, کراچی, کینیڈا, امریکہ, دبئی, انڈیا, بنگلہ دیش, دنیا کے ہر کونے سے جہاں سے بھی پکارو تو تمہاری سنتا ہے, تمہیں دیکھ رہا ہے. وہ کبھی تمہیں نہیں چھوڑتا, تم چھوڑتے ہو. بیٹا بابا میں بھی اس اللہ سے مانگتا ہوں, تم بھی اس اللہ سے مانگو. وہ کبھی ہمیں نہیں چھوڑتا. تمہاری جتنی خواہشات ہیں, ضروریات ہیں, جو تمہارے لیے بہتر ہیں, ماں ان کا بندوبست کرتی ہے. لیکن جو تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے, ماں وہ کبھی بھی تمہیں نہیں دیتی. جس سے تمہیں نقصان پہنچے گا, تمہیں لاکھ وہ اچھا لگتا ہو, تم لاکھ اس کے لیے تڑپتے ہو, ماں وہ نہیں دیتی. انہی خواہشات کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہم انسانوں سے درندے بن جاتے ہیں, اور درندوں کو بھی شرما دیتے ہیں. ایک دوسرے پہ جنگیں مسلط کرتے ہیں, سرحدیں بناتے ہیں, فرقے بناتے ہیں, ذات پات برادریاں بناتے ہیں, گروہ بندی کرتے ہیں. لیکن وہ اللہ, وہ سب کا اللہ, وہ سب کو بنانے والا, ہندو, سکھ, عیسائی, مسلمان, سبھی کو بنانے والا. اپنی اپنی آنکھیں کھول کے رکھو. یہ دعا آپ سب لوگوں کو پتہ ہے. میرے ذمے ہے چونکہ یہی پیغام پہنچانا کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ کسی بھی مذہب سے, کسی بھی رنگ سے, کسی بھی نسل سے, کسی بھی طبقے سے, امیر سے لے کے غریب تک, طوائف سے لے کے حاجیوں تک, کنجروں سے لے کے سیدوں تک, جس کسی کو بھی کوئی بھی مسئلہ ہے, دنیا کی کوئی بھی حاجت ہے, نحوست ہے, بدبختی ہے, الجھن ہے, مصیبت ہے, جادو ہے, جن ہے, کالا ہے, پیلا ہے, وہ صرف اور صرف اس رحمان کے آگے پیش ہو جائے. سورہ رحمان کی بغیر ترجمے والی تلاوت قاری باسط مصری, شیخ عبد الباسط عبد الصمد مصری جو ہیں, ان کی آواز میں صبح دوپہر شام 7 دن توجہ اور یکسوئی سے آنکھیں بند کر کر, یکسو کا مطلب ہے ایک کی طرف دھیان کر کے, تو اپنے طرف دھیان کر لیجئے گا, اپنے سانسوں کی طرف کر لیجئے گا, بس اس کو سننا ہے. ترجمے والی ہم اس لیے نہیں کہتے کہ آپ کا دھیان لفظوں اور ترجمے کی طرف نہ ہو جائے, اس وقت آپ کا دھیان صرف اور صرف لفظوں کے مالک کے آگے ہو. جیسے ہم کئی بار کعبۃ اللہ جا کر بھی اپنی لسٹ نکال کر لسٹ پوری کرتے رہتے ہیں, کعبے والے کو نہیں دیکھتے ہیں, اس کو نہیں مانگتے ہیں, اس سے سب کچھ مانگتے ہیں, اس کو نہیں مانگتے ہیں, اتنی دور سے جا کے بھی اس کو نہیں ملتے ہیں. اپنی خواہشوں کو, اپنی خواہشوں کے بتوں کو سجا سنوار کے ساتھ ہی لے جاتے ہیں, اور وہاں بھی انہی کا رونا روتے رہتے ہیں. یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں, یہ ہمیں بڑے پیار سے ہمارے ہی اللہ سے ہمیں ملواتے ہیں. اپنا اللہ تو نہیں دیتے یہ, لیکن ہمارا اللہ ہمارے حوالے, ہمارے اندر سے
ہماری اس سے ملاقات کروا دیتے ہیں۔ بابا نے کسی کو نہیں کہا کہ میرے ہاتھ چومو آ کے، یا میرے پاؤں میں بیٹھو، یا میری ہی بیعت کرو گے، یا مجھے مانو گے، نہیں۔ اس نے کہا میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں، تم بھی اللہ سے مانگو، میں بھی اللہ کو مانتا ہوں، تم بھی اس کو مان لو، وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ رحمان کہتے ہی اسے ہیں جو بغیر کسی تفریق، بغیر کسی تقسیم کے نیک بد ظالم مظلوم کو ایک خاص وقت تک مہلت دیے جاتا ہے، دیے جاتا ہے، دیے جاتا ہے، شاید پلٹ آئے۔ وہ رحمان جو موسیٰ علیہ السلام کو عصا تو دے دیا ہے، لیکن ساتھ ہی ان لفظوں میں کہہ رہا ہے موسیٰ فرعون بھی میرا بندہ ہے، وہ میرا ہی بندہ ہے۔ اس سے التفات سے بات کرنا۔ فرعون جو بچے ذبح کر رہا تھا 40-50 سال سے، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے، کہہ رہا ہے اس سے پیار سے بات کرنا، ممکن ہے کہ میری طرف آ جائے، ممکن ہے کہ لوٹ آئے، شاید سمجھ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کہ اپنے قبیلے کو وہ پچھلے 40-50 سال سے میل جینوسائیڈ کر رہا ہے، نسل کشی کر رہا ہے، اور رب کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس سے پیار سے بات کرو۔ اور سرکار دو عالم نے تو آخر میں پھر طائف سے لے کے فتح مکہ تک، اور ان کے شہزادوں نے پھر کربلا تک پتھر کھا کے، دانت شہید کرا کے، بچے ذبح کرا کے دعا دی ہے۔ یہ ہے رحمانیت کا دنیا میں ترجمانی۔ تو رب نے رحیم پکار دیا انہیں، حالانکہ وہ خود رحیم۔ یہ پیار، یہ محبت، یہ عفو و درگزر، یہ اثار اور قربانی آج نہیں ہے ہمارے میں۔ یہ ہے قرآن کا سبق کہ مانگنا صرف اللہ سے ہے، عبادت صرف اللہ کی، اطاعت صرف رسول کی، اور خدمت مخلوق کی۔ اور نبی سونے نے یہی پیغام دیا، اور بابا نے ہمیں یہ کر کے دکھایا کہ مخلوق کی خدمت سرکار کی طرح بے غرض، بے لوث ہو کے، نتیجے کی پرواہ تان و تشنیع سے بے خبر، بے لوث ہو کر اللہ کی خاطر کرتے جاؤ، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ دنیا نے تمہیں تانے دینے ہیں، ملامت دینی ہے، 100 بسم اللہ۔ یہ وہ پیغام ہے۔ سورہ رحمان کو صبح دوپہر شام 7 دن آنکھیں بند کر کے سننا، اور پھر بعد میں پانی پہلے ہی پاس رکھ لیں، آدھا گلاس پانی لینا، آنکھیں بند کرنی، اور اپنے دل میں پیار سے 3 بار اس اللہ کو پکارنا ہے، جتنے پیار سے پکار سکیں، اللہ اللہ اللہ، اور 3 سانسوں میں وہ پانی پی لیں۔ یہ وہ پیغام ہے جس کی بدولت آج ہزاروں لاکھوں دلوں میں اللہ دھڑک رہا ہے، اور وہ اس پیغام شفا کو بے غرضی اور بے لوثی سے آگے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں، انسانوں کے ذمے کوشش کرنا ہے، نتیجہ اللہ کے ذمے ہے، اس کی مرضی ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے کہتے تھے کاکا بابا بحث نہیں کرنی، کسی سے بحث نہیں کرنی۔ تو کسی سے بحث نہیں کرنی، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دعویٰ نہیں ہے، ایک منت ہے، ایک خدمت ہے۔ کوئی قبول کر لے 100 بسم اللہ، پسند آئے تو 100 بسم اللہ۔ اگر اس کے باوجود کسی کو پسند نہیں آئی تو ہماری ہی کوئی کمی کوتاہی ہوگی۔ رب کی آگے جو مخلوق کھڑی ہے، آگے جو انسان کھڑا ہے، اس میں کہاں خامی ہوگی؟ تو رب نے بنایا، ہم نے اس میں کیا خامی دیکھنی ہے؟ ہمارے میں ہی کوئی بتانے میں کمی رہ گئی ہوگی، کیونکہ سورہ رحمان میں تو کوئی خامی نہیں ہے، نہ سورہ رحمان بنانے والے میں ہے، کہیں سننے والے یا بتانے والے ہی کو کمی رہ گئی ہوگی۔ یہ وہ پیغام ہے۔ ابھی آپ لوگوں کے لیے لنگر لگ جائے گا، مجھے نہیں پتا، کامران صاحب، اقبال صاحب اس کی کر رہے ہوتے ہیں تیاری، کیونکہ میرا یہ ہے کہ مغرب سے پہلے ہم نکل بھی جائیں یہاں سے۔ آپ سب لوگ بہت دور دراز سے آئے ہو، ٹائم پہ پہنچے بھی، اور اس کے بعد تھوڑی دیر آپ کا اس حال میں اگر تھوڑی دیر صوفیانہ کلام کی محفل ہوگی، لیکن یہاں اب اللہ والی دعا تو ہو گئی ہے، سرکار کا، بابا کا ذکر بھی ہوا ہے، لیکن
ساتھیوں کے اور آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کی جو بھی کیفیت بنی ہے، میں چاہوں گا کہ شہباز شاہ صاحب اگر 2 بول نعت کے پیار سے وہ پڑھ دیتے ہیں، ان کے پاس سوز ہے یا جو وہ کہنا چاہیں۔ السلام علیکم۔ آپ کا سلام تو علی حق ہے، میرا بھی یہی ہے۔ میں پہلے مانتا نہیں تھا، اب میں نے مان لیا۔ میں نعت کے 1-2 مصرے آپ کو سناؤں گا، اپنی مرضی سے سناؤں گا۔ بابا جو ہوتا ہے، مرشد جو ہوتا ہے، وہ رب ہوتا ہے، رب سے جدا نہیں ہوتا۔ بزرگوں نے فرمایا جو اپنے پیشوا کو اپنے رب سے جدا سمجھے وہ نہ کاکا ہے، نہ مرید ہے، نہ بیت ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ فاصلہ سمجھے، اگر فیصلہ نہیں کرتا تو ماں باپ تو پیدا کرتے ہیں، ان کی ڈپٹی ہے، وہ پیدا کرتے ہیں، لیکن آگے درس تو بابا دیتا ہے، آگے درس تو بابا دیتا ہے۔ اور کیسے درس دیتا ہے بابا؟ میں اپنی مرضی کی بات کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ماں اللہ کا نام سکھاتی ہے، بابا اللہ ملاتا ہے۔ ماں اللہ کا نام سکھاتی ہے، بابا اللہ ملاتا ہے۔ تو وہ سکھاتی ہے اس لیے کہ کوئی اللہ ملانے والا اس کو مل جائے۔ تو وہ کسی نے کہا ہے آپ پتہ نہیں کس طرح وہ سنتے ہیں، میں کس طرح سنتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں، بابا جی کے بارے میں۔ آپ کو پتہ ہے میں اکڑا ہوا بندہ ہوں، لیکن بات اپنی مرضی کی کرتا ہوں۔ میرے بابا سب در، میرے بابا سب در، میرے بابا سب در۔ جو بات میں نے کی تھی، مدانیاں ہائیو میرے ڈاڈیا ربا کنہ جمیاں کنہ لے جانیاں، ہائیو میرے سونیا ربا کنہ جمیاں کنہ لے جانیاں۔ چھولے او چھولے او میرے بابا تیرے محلوں وچوں لکھ رنگیا کبوتر بولے، کلیاں او کلیاں۔ مرید بیٹا ہوتا ہے، بیٹی ہوتی ہے، مرشد باپ ہوتا ہے، رب ہوتا ہے۔ او کلیاں او ماوتیاں ملن لگیاں، چارے کندانے چبارے دیاں ہلیاں۔ او میرا پیر مراداں ونڈدا، میرا پیر مراداں ونڈدا، او میرے ہاتھ کٹورا کھانڈدا، میرا پیر مراداں ونڈدا، شانہ والیا پیرا پیرا ہو پیرا۔ میرے اکیلے کا پیر نہیں، آپ بھی سارے کا، آپ بھی پیرا کہہ دیں، کچھ نہیں ہوتا، آپ کی ڈاکٹری خراب نہیں ہوتی۔ او میرے ہاتھ کٹورا او کھانڈدا، اوے میرا پیر محبت ونڈدا، اوے شانہ والیا پیرا او پیرا ہو پیرا پیرا او پیرا۔ او میرے ہاتھ گری دیاں او ٹھوٹھیاں، اوے میرا
ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾ ਵਾਲਿਆ ਪੀਰਾ ਓ ਪੀਰਾ ਹੋ ਪੀਰਾ 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 ਓ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕਟੋਰਾ ਓ ਲੱਸੀ ਦਾ ਓਏ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਲੀਲਾ ਵੱਲ ਓ ਦੱਸੀ ਦਾ ਓਏ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਲੀਲਾ ਵੱਲ ਓ ਦੱਸੀ ਦਾ ਓਏ ਲਾਲਾ ਵਾਲਿਆ ਪੀਰਾ ਪੀਰਾ ਹੋ महक किधर गई? ये अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद वाला आलिही वसहबिही वबारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, कोई सलीका है आरज़ू का। अमल की मेरे बसात क्या है, बजुज़ निदामत के पास क्या है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत। मेरा तो एक आसरा यही है, रहे सलामत तेरा चेहरा, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम्हीं
کسی کا احسان کیوں اٹھائے، جدھر بھی جاؤں بس تو ہی آئے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا۔ بابا جی کا جو پیغام ہے دعا کا، بے غرض پیار، محبت، بے لوث خدمت، آپ لوگ عرس پہ جب آتے ہو تو سوچا کرو کہ پچھلا پورا سال آپ نے کتنے لوگوں میں پیار بانٹا ہے بے غرضی سے، بابا جی کا یہ پیغام آپ نے کتنے لوگوں میں آگے بانٹا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پیر بن جائیں اور اپنے کاکے کاکیاں بنانا شروع کر دیں یا بابا بن جائیں، بابا ایک ہی ہیں، ایک ہی تھے، ایک ہی ہیں، ایک ہی رہنا ہے۔ ویسے وہ ہم سب کو پیار سے کہتے ہوتے تھے کاکا بابا، ڈاکٹر بابا، سید بابا، رضالہ بابا، بلکہ ہارے کو کہتے تھے یہ میرا مرشد ہے۔ کاکیاں تو ساری ان کی مرشد تھی۔ شروع میں سمجھتا تھا کہ واقعی بابا جی کی مرشد ہیں، اتنے مرشد ہیں، اور وہ کہتے تھے میں نے پیار کاکی سے ہی سیکھا ہے۔ ماں ان کا مرشد، ان کی اپنی 4 بیٹیاں ہیں، ان کی والدہ سید فرش شاہ صاحب اور منشا صاحب کی والدہ بابا جی کی وائف ان کی کزن بھی تھیں، بہت کم ان کا ذکر ہوتا ہے۔ ان کی جو بابا جی کی زندگی میں ساتھ ہے، خاموش خدمت ہے، بغیر کسی شکوے شکایت کے اور بغیر کسی شہرت کے، کسی سے کچھ لیے دیے بغیر، انہوں نے بھی بابا جی کی اپنی جو ڈیوٹی تھی وہ نبھائی۔ بابا جی نے ان کے ساتھ کیسی نبھائی ہے تو اللہ جانے گا، یا اس دن بیویوں نے سب سے پہلے حساب لینا ہے اور سب سے پہلے بیویوں کو جواب دینا ہے۔ دوسری بیوی ان کی جو بھاٹی والی تھی، جن سے والدہ ان کی نے شادی کرائی، بابا جی نے مجھے بتایا، ان سے تو میں ملا ہوا ہوں، اماں جی بھاٹی والے، انہوں نے بھی بابا جی کے پیچھے بہت زیادہ، بابا جی جب اس حالت میں تھے، جذبی حالت میں، وہ کہتے بابا کا تو پتہ نہیں ہوتا تھا، کسی سڑک کنارے 3 دن، کسی ریلوے اسٹیشن پہ، کسی دربار پہ پڑا رہتا تھا بے ہوش، الٹیاں کر رہا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو یہ کاکی مجھے ڈھونڈتی لاتی تھی، اور مجھے بعد میں جب ہوش آئی تو مجھے سمجھ آئی کہ میری والدہ ٹھیک ہے سر، جیسے آپ تو میں بابا جی کے وہ لفظ مجھے یاد آ رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جو میری گھر والی وائف تھیں وہ تو سید زادی تھیں اور کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھیں، تو میری ماں اتنی دور تک دیکھ رہی تھی، انہیں پتہ تھا کہ میری آنکھیں مونتے ساتھ اس کی ڈیوٹی لگ جانی ہے، تو یہ کہاں سڑکوں پہ پتہ نہیں کدھر کدھر یہ جائے گا، اس کو تو اپنی ہوش نہیں ہونی۔ تو یہ جو شہر والی کاکی ہے یہ اس کو کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ لائے گی، یہ اس کے پیچھے جائے گی۔ جو نوکری کی خاطر ادھر آ گئی ہے
یہ جب اس کے بچوں کے سر پہ اگر یہ آج چادر دیتا ہے، اور بابا جی نے بھاٹی میں انہیں گھر خرید دیا اس وقت اماں جی کی زندگی میں، بخاری ہاؤس کی جو ویڈیو تختی آپ دیکھتے ہیں، اور بابا جی کہتے ہیں کہ مجھے بعد میں سمجھ آئی کہ وہ میری والدہ نے جو میرے سے ضد کر کے شادی کرائی تھی، بعد میں یہی بی بی کہیں نہ کہیں سے مجھے ڈھونڈ لاتی تھی، اٹھا لاتی تھی، نہلاتی دھلاتی، اور بابے نے ٹنکی میں پڑے رہنا، اور جس دن چند دن سکون کے گزرنے اور جس دن پھر وہ حالت ہونی یا کیفیت طاری ہونی، بابے نے کپڑے پھاڑ، کوئی ہوش نہیں، نہ جوتے کا، نہ کپڑے کا، نہ راستے کا، نہ منزل کا، اور بابے نے گھر سے کہیں چلے جانا، پھر بھی یہ بی بی کہیں نہ کہیں سے مجھے ڈھونڈ لاتی تھی۔ انہیں پیار سے قبضہ گروپ کہتے ہوتے تھے۔ ان کے بھی بیٹے ماشاءاللہ بابا جی نے جو بھی پڑھائے، ایک بیٹے آرمی میں کافی سینئر پوسٹ پہ گئے، دوسرے نیوی میں کافی سینئر پوسٹ پہ گئے، بیٹی کی شادی کرائی گریجویشن کرانے کے بعد پنڈی میں۔ لیکن جو گاؤں والا گھر تھا، اگر دیکھا جائے تو ان لوگوں کی خاموش قربانی، ان کے تو وہ والد تھے نا، ہم لوگ آج یہاں قبضہ کر کے کھڑے ہوئے ہمارے پاپا جی، لیکن ان کے تو وہ والد تھے، اور وہ چاروں بیٹیاں بھی باپ کا راہ تکتی ہوں گی۔ وہ بیوی جو ان بچیوں کو لے کے بیٹھی ہوئی تھی اس گھر میں، بابا جی کے والد صاحب تو حیات تھے اور بڑے سخت ڈسپلینیرین تھے، بابا گلزار شاہ صاحب، وہ مینیج تو سارا کر رہے تھے، اور منشا بھائی اور فرد بھائی بھی بڑے ہو گئے اس دوران، اور سارا کاروبار اور زمین جائیداد تو سنبھال لی انہوں نے، لیکن وہ جو خاموشی، باپ کی خاموش ایک کمی تھی۔ لیکن جب میں نے اپنی زندگی میں بابا جی سے ملا اور پہلی بار منشا بھائی میرے گھر آئے، بابا جی میرے گھر پہلی بار آئے تھے، طبیعت خراب تھی، ہاسپٹل آئے تھے، وہاں سے میرے گھر آ گئے، اور اگلے دن منشا بھائی کا مجھے فون آیا، بلکہ مجھے بابا جی نے فون کرایا کہ میرا یہ بیٹا ہے، اس کو فون کرو اور اس کو بتاؤ۔ تو میں نے انہیں فون کیا تو انہوں نے مجھے آگے سے کہا کہ میں آپ کا مشکور ہوں، آپ میرے والد صاحب کا خیال رکھ رہے ہیں، میں ابھی للہ سے نکل رہا ہوں، میں نہیں جانتا تھا للہ کہاں ہے کیا ہے، تو مجھے تو صبح میں پہنچوں گا، لیکن آپ، ظاہری بات ہے جو دنیا داری، انہوں نے تو یہی سمجھا کہ ڈاکٹر صاحب میں تو آپ کو نہیں جانتا، پہلی بار بات ہو رہی ہے، جو بھی خرچہ ہو میرے والد صاحب کا، جو بھی آپ کو مناسب لگے وہ آپ بے دھڑک کرتے جائیں، میں آ کے تو سب کچھ پیمنٹ میں کروں گا۔ میں ہنسی جاؤں کہ جی یہ طبیعت ان کی ٹھیک ہے، میں گھر لے آیا ہوں، کہ نہیں، تو وہ ایک بیٹے کی حیثیت سے ان کی کیا جذبات ہوں گے، کیا خیالات ہوں گے، یہ جس کے اوپر گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ بابا جی کی وہ دونوں بیویاں بھی بابا جی کے پاس ہی آگے چلے گئیں، بچے ہیں، اور ابھی بھی ہماری بدماشی کا شکار ہیں، ہماری قبضہ گیری، دیدہ دلیری، اور یہ بغیر کہے جو ہم نے بابا جی میں قبضہ جمایا ہوا ہے، میرا بابا، میں شاہ جی سے بھی سن رہے تھے، میرا بابا، میرے بابا، تو ان سب لوگوں کے لیے آنکھیں بند کر کے دعا کریں، بابا جی کے گھر والوں کے لیے، بابا جی کی بیوی کے لیے، والد صاحب کے لیے، والدہ کے لیے، ان کی بیٹیوں کی دین دنیا میں کامیابی کے لیے، بیٹوں کی دین دنیا میں کامیابی کے لیے۔ وہ ویسے تو سادات ہیں، ان کے نانا دادا تو ہم جیسوں کے لیے دعا کر گئے ہوئے ہیں رو رو کے، ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے، لیکن بہرحال ہم بھی کیا دے سکتے ہیں، جو منگتا ہوتا ہے وہ دعا ہی دے سکتا ہے۔ تو آنکھیں بند کریں اور اپنے اللہ کے روبرو بابا جی کی زندگی کے ہر اس انسان، استاد، خدمتگار، ملازم، گھر والے، رشتہ دار، بہن بھائی، وہ سب لوگ جن کی قربانیوں، عظمتوں، جہد مسلسل اور جد و جہد کے بعد بابا بنا اور ہم جیسوں تک پہنچا۔ کئی بار کسی کا دیا ہوا دھکا بھی آپ کو بڑی منزلوں پہ لے جاتا ہے۔
کوئی آپ کو اپنی طرف سے تو غصے سے ٹھڈا مارتا ہے، لیکن اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ آپ کو 7 آسمانوں کی رفتوں تک اس کو ٹھڈا پہنچا دیتا ہے۔ رب کی شانیں نرالی ہیں، لیکن بابا جی کے گھر والے، پیار کرنے والے، آپ سب تو ہیں ہی ہیں، لیکن آج ان سب کے لیے خصوصی طور پہ آنکھیں بند کر کے اپنے دل میں ڈوب کے 3 بار اللہ کہہ کے اللہ کریم سے کہیں کہ وہ ان سب کے دین دنیا میں کامیابیاں عطا کرے، خیر، برکت، فضل، کرم، رحم، برکت سے نوازے۔ اللہ اللہ اللہ، آنکھیں کھول لیں۔ مجھے بار بار کیو ٹی وی والے حاجی صاحب کا خیال آ رہا ہے، میں ملا تو نہیں، لیکن ان کا مائک میرے ہاتھ میں ہے اور ان کا پیغام میرے تک پہنچا تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے کہنا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اس ملک کے لیے خیر کی دعا کر دیں۔ اتنی دیوانی مستانی بقول بابا جی کے مجذوب کاکیاں کھڑی ہیں، مجذوب تو ایک وہ تو کائنات ہلا دیتا ہے۔ تو آنکھیں بند کرو اور آج اس ملک کی خیر، برکت، رحم، کرم، فضل کے لیے اللہ کے آگے جھولیاں پھیلا دو، اپنے لیے ہی نہ مانگی جاؤ۔ آنکھیں بند کر لیں، دنیا جہان کے مظلوموں کی خاطر اور ظالموں کی خاطر بھی اللہ کریم کے آگے پیش ہو جائیں، دل میں اللہ سے کہیں کہ یا اللہ آج ہم تیری خاطر آج اپنے سارے دشمنوں کو معاف کرتے ہیں یا کرتی ہیں، آج اس کو بھی معاف کر دو جس کا آپ نے سوچا تھا کہ میں نے کبھی معاف نہیں کرنا، چاہے کسی نے آپ کی عزت پہ بھی ہاتھ ڈالا تھا، آپ کو بلی کیا تھا، مولیسٹ کیا تھا، ہریس کیا تھا، خصوصاً آپ کے ماں باپ، آپ کے دادا دادی، نانا نانی، چچا تایا، ماموں خالہ، پھپھو، بہن بھائی، آپ کے سسرال، ننیال، دھندیال والے، آپ کے ہمسائے، آپ کے رشتہ دار، اور میں بھی بہت زیادہ بدتمیزی کر جاتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، کئیوں کے دل توڑ بیٹھا ہوں، کئیوں کے مان توڑے ہیں، کئیوں کو بدتمیزی سے جھڑک دیتا ہوں، کئیوں سے بو آتی ہے۔ آج اس اللہ کے آگے پیش ہو کے، آج گناہ گار بن کے، لیکن اللہ کو تحفے میں اپنے ملک کی خاطر اپنی دشمنیاں اللہ کو تحفے میں دے دو، نبی پاک کے پیچھے طائف میں کھڑے ہو جاؤ، چلو تمہیں جتنے بھی پتھر لگے ہیں، جتنا بھی خون بہا ہے، جتنے بھی تمہارے زخم ہیں، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح یا کربلا میں کھڑے ہو جاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کاکیوں کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، بی بی سکینہ، بی بی زینب، بی بی شہر بانو کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، ان سے بڑا ظلم تو نہیں ہو گیا تم لوگوں پہ۔ وہ مصائب یاد کرو جو اللہ والے ہم جیسوں کی خاطر جھیلتے ہیں۔ آج بھی دنیا میں آپ دیکھتے ہو چند ایسے لوگ ہیں جو اکیلے فرعونوں کے سامنے کھڑے ڈٹ گئے ہیں مظلوموں کے لیے، غریبوں کے لیے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کسی کو پیار نہیں ہوتا، ان سے پیار ہی پتھروں کو، جیلوں کو، سولیوں کو، سلیبوں کو، تلواروں کو، نیزوں کو پیار ہوتا ہے۔ یہ بابا کے الفاظ ہیں۔ ان کے نصیبے میں دنیا والوں کے پاس سوائے ملامت کے کچھ نہیں ہوتا۔ دنیا ان سے سب کچھ لے کے بھی، چوم چاٹ کے، کھٹ پیٹ کے بھی، آخر میں یہی کہتی ہے مزہ نہیں آیا۔ لیکن یہ پھر بھی بے غرضی اور بے لوثی سے ایک عجب شان سے دعا دیتے ہیں بھلا ہو،
یہ نیزے پہ بھی کہتے ہیں بھلا ہو، یہ طائف میں کھڑے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں بھلا ہو، جبرائیل علیہ السلام آ کر کہہ بھی رہے ہوں کہ یہ پہاڑ مار دوں، کہتے ہیں آپ آرام سے بیٹھ جاؤ، ان کے بچے ڈر جائیں گے، میرے دشمنوں کے بچے ڈر جائیں گے، میرے ظالموں کے، میرے عدو کے بچے ڈر جائیں گے۔ نہیں، تو آج آپ بھی اس ظرف کا مظاہرہ کریں، آج اس کو دل سے معاف کریں، چاہے کوئی مر گیا ہوا ہے جو قبر میں پڑے ہوئے ہیں یا زندہ ہیں، دور ہیں یا نزدیک ہیں، آج دل سے انہیں دعا دیں کہ یا اللہ ہم تیری ساری مخلوق کو، اپنے کھلے اور چھپے دشمنوں کو تیری خاطر، تیرے حبیب کے صدقے، اپنے ملک کی خیر و برکت کے لیے، تیرے خاص رحم کرم فضل برکت مغفرت کے لیے ہم معاف کرتے ہیں، تو بھی معاف کر۔ یا اللہ میں نے معاف کیا، معاف کیا، معاف کیا۔ اور اللہ کریم اگر ہم سے بھی ظلم ہوا ہے، ہم سے بھی کسی سے زیادتی ہو گئی ہے، ہم سے بھی کسی کا نقصان ہوا ہے، دانستہ یا غیر دانستہ، تو اللہ جی ہماری نیکیاں دے کے اس بندے کے دل میں ہمارے لیے رحم ڈال دیں، ہمیں رہائی لے دیں، کیونکہ آپ تو معاف کرتے ہیں، بندے معاف نہیں کرتے، تو اللہ جی ہماری نیکیاں دے کے ہمیں رہائی لے دیں، اور جتنی نیکیاں ہیں وہ بھی نبی پاک کو دے دیں، وہ اپنی امت پہ بانٹ لیں، انہیں گناہ گاروں کی بڑی فکر تھی، اب صرف گناہ بچے ہیں، لیکن شاید ابھی بھی کسی کی طرف ہمارا قرضہ رہتا ہو، یا اللہ اگر ہم نے کسی کا اتنا نقصان کیا ہے کہ ہماری نیکیاں دے کے بھی اس کی تلافی نہیں ہوتی، تو یا اللہ اس کے گناہ ہمارے کھاتے میں لکھ دے، لیکن ہمیں بندوں سے رہائی دے دے، یہ بندے معاف نہیں کرتے، یا اللہ ہمیں بندوں سے اس دنیا میں ہی جان چھڑا دے، ہمارے کھاتے میں ان کے گناہ لکھ دے، ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے لیے تیری رحمانیت اور تیرے نبی کی رحمت کی چادر کافی ہے، ہم شفیع المذنبین کے در پہ کھڑے ہیں، اپنے دل میں بہت پیار سے 3 بار جتنے گندے ہو، جتنے گناہ گار ہو، اپنے گناہوں سمیت، اپنے گناہوں میں لبڑے تڑبڑے، اپنے گناہ اس کی دربار میں لے کے پیش ہو جاؤ کہ میری تو یہ کرتوت ہے لیکن تو رحمان ہے، تو اس کو پیار سے پکاریں، اللہ اللہ اللہ۔ آنکھیں کھول لیں، آنکھیں بند کر کے اپنے اپنے دل میں مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم کے دربار میں پیش ہو جاؤ، اب اپنے دکھ لے کے پیش ہو جاؤ جو تم لوگ لے کے آئے ہو، اگر تم لوگ سمجھتے ہو کہ ابھی بھی تمہارا کام نہیں ہوا، سورہ رحمان سن کے بھی نہیں ہوا، کسی طرح بھی نہیں ہو رہا، آنکھیں بند کریں اور اپنے دل میں ہی جہاں جہاں رب العالمین ہے وہیں وہیں رحمت للعالمین بھی ہیں، وہ آپ کے دلوں میں ہی ہیں، ان کی گود میں اپنا سر رکھ دیں، ان کے ہاتھ آپ کے سروں پر ہیں، ان کی گود میں اپنا سر رکھ دو پیار سے، احترام سے، ایسے ہی گندے مندے، کچھ نہیں کہنا، بس کچھ کر دو، صلی علی نبی صلی علی محمد 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 صلی علی شفیعنا صلی علی محمد محمد آنکھیں کھول لیں، سب لوگ آنکھیں
بند کر کے بس پیار سے کھڑے ہو جائیں. آپ کے اندر صرف پیار ہو. میں جو کہہ رہا ہوں یہ لفظ بابا کے ہیں. اگر یہ آپ کے اوپر بیتے نا تو پھر یہ لفظ ہی ہیں. یہ تن بیتی ہے, ہڈ بیتی ہے. آنکھیں بند کر کے اندر اپنے اللہ کے روبرو پیش ہوں, جو آپ کو کبھی نہیں چھوڑتا. اس نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا. جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے خود سے بھی ناشنا تھے, وہ وہاں بھی ساتھ ہوتا ہے. آپ کی آخری سانس تک جو اس نے اپنے مقرر اندازے سے لکھی ہوتی ہے, یہ اس کا حکم ہے. اگر آپ سمجھیں تو آپ ہوتے ہی نہیں ہیں. یہ جسم تو مٹی کا ہے. ابھی مر جاؤں تو آپ میں سے کسی نے نہیں کہنا یہ ڈاکٹر جاوید ہے. آپ نے کہنا میت اٹھا لیں, میت دفنا دیں, میت نہلا دیں, میت آ گئی ہے, میت لے گئے ہیں. کسی نے نہیں کہنا یہ ڈاکٹر جاوید ہے. سب نے کہنا یہ میت ہے. یہ تو اندر والے کے کپڑے ہیں, مٹی کے کپڑے. وہ لباس جو وہ تبدیل کرتا ہے اور منتقل ہو جاتا ہے ایک نئے لباس میں. وہ یہاں سے کسی اور جہان میں آیا, کسی اور جہان سے. اس جہان میں یہ کپڑے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں, جس کو ہم اور آپ لوگ اپنی میں سمجھ رہے ہیں. یہ مٹی تو ہماری نہیں ہے, یہ تو لباس ہے. جیسے آپ کے گھر میں الماری میں کئی جوڑے لٹکے ہوئے ہوں گے, ان میں سے ایک جوڑا پہن آئے ہیں. اسی طرح یہ رب نے مٹی کا لباس پہنایا ہے. تو ابھی مر جائیں گے تو یہ تو مٹی کا بت ہے, یہ تو آپ نہیں ہیں. سب کہیں گے میت ہے. تو پھر آپ کہاں ہیں؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ میرے سے اپنے آپ کو ملوائیں, میں نے آپ سے ملنا ہے, تو آپ کون ہیں؟ اندر تو روح ہے. روح اللہ کا حکم ہے, وہ تو اللہ کی ہے. جسم مٹی کا ہے. آپ کہاں ہیں؟ یہ جو اتنا دنیا میں میں ٹرمپ بھی کرتے ہیں, انہیں یہی نہیں پتا یہ ہے بھی نہیں ہے. یہ ڈاکٹر جاوید اپنے آپ کو اگر اس جسم کو ڈاکٹر جاوید سمجھتا ہے تو یہ مٹی تو انسان نہیں ہے, اور روح اللہ کی ہے. تو نہ جسم نہ روح, تو پھر آپ کیا ہیں؟ تو اپنی پہچان ہی نہیں ہے تو اللہ کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو آنکھیں بند کریں اور اپنے آپ کو پہچانیں. آج اپنے آپ کے سامنے خود کو پیش کر دیں. چاہے جتنے مرضی گندے مندے گناہگار جیسے بھی ہو, اس نے تمہیں کبھی نہیں چھوڑا. گناہوں کی دلدل میں بھی تھے, ظلم کی انتہا بھی کر رہے تھے, اس نے تمہیں کبھی نہیں چھوڑا. لیکن اس کی کیا پہچان کریں جب اپنی پہچان نہیں ہے؟ تو آنکھیں بند کر کے دل کو صاف کر کے صرف اپنی سانسوں میں جھانک لو, یا دل کی دھڑکنوں میں جھانکو. محسوس کرو ایک احساس. ہم کہتے تو ہیں کہ اللہ ہے, لیکن اس سے ملتے نہیں ہیں, اس کو محسوس نہیں کرتے. وہ احساس کی زبان میں بات کرتا ہے. آج اپنے لوں لوں میں اس کو محسوس کرو. دیکھو اللہ ہے. درد کا نام ہے اللہ, احساس کا. اور اپنے سارے گناہوں سمیت آج دیکھتے ہیں کہ کیا وہ گناہگاروں کو جواب دیتا ہے. اپنا بڑے سے بڑا کوئی گناہ یاد کرو جس پہ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے. آج تک ہمارا پردہ ہے, سوچ کے بھی اکیلے میں روح کانپ جاتی ہے کہ شکر ہے کسی نے دیکھا نہیں تھا, کوئی ویڈیو نہیں بنی, کوئی آ نہیں گیا تھا, میرے بچوں کو نہ پتہ چل جائے, میری ماں کو, بہن کو, باپ کو نہ پتہ چل جائے, زمانے کو نہ پتہ چل جائے.
لیکن اس سونے کو پتہ ہے وہ گناہ لے کے اللہ کے آگے پیش ہو جاؤ اور دیکھو وہ رحمان رب تمہاری سنتا ہے. اسی گناہ سمیت اس کو پکارو اپنے دل میں، جتنے پیار سے پکار سکتے ہو اپنے دل میں پیار سے 3 بار اس کو پکارو اس کے ذاتی نام سے. اللہ اللہ اللہ. جو دعا مانگنی ہے مانگتے جاؤ. اللہ آنکھیں کھول. وہاں آواز جا رہی ہے. جو کاکیاں بھی لنگر وہاں کر رہی ہیں وہ لنگر کرنے کے بعد وہاں ہال میں رہیں، دربار پہ نہیں آنا. وہاں پر جہاں کرسیاں لگی ہوں گی، سٹیج ہے جہاں پہ، وہاں پر پھر بیٹھتے جاؤ آپ لوگ. ادھر دربار میں ابھی مرد حضرات ہیں، پھر ادھر لنگر ہوگا ان کا بھی، اور پھر چھوٹی سی محفل ہے جو قوالی نعت کلام جو بھی پڑھیں گے یا بابا جی کی بارے میں بات. بابا جی کے پرانے لوگ جو بھی آئے ہوئے ہیں، میں نے یہاں 2 3 4 پرانے چہرے دیکھے ہیں جو بابا جی کے ساتھ ان گلیوں میں بھی تھے اور بعد میں بھی تھے. ان میں سے اگر کوئی سامنے آ کے بات کرنا چاہے گا تو ان کی بات سنیں گے. جو کوئی بابا کی یاد جس کے پاس ہے، ایسا عمل جس نے اس شخص کی زندگی میں یو ٹرن لے آیا اور اسی یاد میں وہ آج یہاں اس میلے میں میل کے لیے حاضر ہوا ہے. میلہ مل جانے کا نام ہے، اس میل ملاپ کا نام ہے. تو کاکیاں ادھر نہیں آئیں، ادھر ہی جانا ہے انہوں نے. لنگر کے بعد ادھر پنڈال میں بیٹھے. آپ سب لوگ مرد حضرات سارے اندر آ گئے. مجھے تو اندازہ نہیں تھا کہ اتنے باہر کھڑے تھے. ماشاءاللہ یہ تو بڑی قربانی آپ لوگوں نے شروع میں دی ہے. ڈسپلن سب کہتے ہیں، پاگلوں میں ڈسپلن نہیں ہے. تو بابا جی کے دور میں بھی بابا جی کو تانے لوگ مارتے تھے کہ یہ آپ کے ساتھ یہ کل کے بچے پھرتے ہیں، آپ کو تو یہ لونڈے شونڈے ہی مانتے ہیں اور یہ بدتمیز ہیں، انہیں تو آپ کے درجے کا پتہ نہیں ہے. بڑے بڑے پیران جو تھے وہ چڑ جاتے تھے کئی بار کہ ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو نوازا ہے لیکن آپ نے ٹکے سیر لگا دیا ہے، یہ کیا طریقہ ہے، ان کو چلے کٹوائیں، یہ آپ ان کو جرت کیسے ہے کہ یہ آپ تک آ جاتے ہیں. بابا جی نے ہنس کے کہنا عشق ہوتا ہی گستاخ ہے، میں کیا کروں. اور وہ جس مرضی کی شکایت لگنی کہ یہ دیکھیں یہ آپ کا مرید آپ کے سامنے بیٹھا سگریٹ پی رہا ہے، میرے مریدوں کی جرت نہیں کہ یہ ایسے کریں. بابا جی نے اس کاکے کو پیار سے دیکھنا اور کہنا عشق ہوتا ہی گستاخ ہے. یہی جواب ان کا ہمیشہ ہوتا تھا. اس پہ کئی سمجھدار لوگ غصہ بھی کھاتے تھے کہ آپ تو الٹا انہیں بڑھاوا دے رہے ہیں. تو بابا جی نے کہنا بس میں کیا کہہ سکتا ہوں، میرے حصے میں یہی آئے، ٹھیک ہے. اور ان گندوں مندوں ان پاگلوں دیوانوں کے ساتھ بابا جی نے زندگی گزاری اس دنیا میں. اور آج میرے جیسے کئی جو ہیں وہ بڑے ڈیسنٹ اور مدبر، بڑی بات کرنے والے، واہ جی واہ، بات کرنے کا تمیز کا نہ تب تھا نہ اب ہے. ہاں ایک بات آتی ہے وہی کرتے رہتے ہیں، بابا 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 بابا. آخر کچھ تو دے گیا ہے جو آپ سب ادھر اکٹھے ہوئے ہیں.
جانے کون سا شہد ہے، کون سی مٹھائی ہے جس پہ مکھیوں کی طرح سب اکٹھے ہوئے ہیں اور نہ کسی کی سنتے ہو نہ مانتے ہو. اللہ آپ سب کی تمنائیں پوری کریں. مدتوں بعد مجھے فواد بخاری صاحب نظر آ گئے ہیں اپنے قریب، لگتا ہے جرمنی سے پھر واپس آ گئے ہیں، بیگ ڈالا ہوا ہے. بولتے بہت خوبصورت ہیں، جو زبان بھی بولیں. تو چند الفاظ، کہاں غائب تھے اور کیا لے کے آئے ہیں؟ وہ آپ سے یاد ہوگا دعا لی تھی جو پروجیکٹ کے لیے قرآن کے قرآن، بس صحراؤں میں فصلیں اگا رہے ہیں، اسی میں وہی دیکھ بدل گئے جی. تو بس وہ جو اپنے آپ سے اپنی راہ سے خود اٹھنے کا ہی سفر ہے، اور اس طرح کا ہی سفر ہے کہ جیسے پانی میں سر ڈالا ہو، سانس بند ہو، جب مرنے لگیں تو سر باہر نکال لیا جائے. تو اس وقت بہت ضروری ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو معاف کر دیں، اپنی طلب کو اس کے گرد سپرد کر دیں، مطلوب اور محبوب کو پکڑنے کی بجائے اپنے دل کو اس کا گھر بنا لیں کہ وہ وہاں پہ جب اس کا جی کرے تو سما سکے. تو بس اسی چیز کا سفر رہا ہے، اور اب خوراک کے بحران کے لیے جو ہم کر رہے تھے کوششیں، بس اسی میں لگے رہے. آپ کی دعائیں، آپ یاد ہے آخری سال یہ بات ہوئی تھی، تو بس صحراؤں میں ہے اور آپ کی دعاؤں سے آگے چل رہے ہیں. ماشاءاللہ. فواد شاہ صاحب جو ہیں لاہور UET سے انجینئر بنے، پھر PhD کرنے جرمنی چلے گئے. وہاں انہوں نے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس میں PhD کی، پوسٹ ڈاکٹریٹ کی، لیکن پاکستان آ گئے. اور میں فون پہ ان سے کہتا ہوتا تھا، فیس بک سے بس رابطہ تھا کہ پاکستان آ جاؤ، اور یہ کہتے تھے کبھی نہیں آؤں گا. اور اپنا ہی ان کا غم تھا، نہ میں نے کبھی پوچھا نہ انہوں نے بتایا. لیکن فیس بک پہ ان کی تحریر جو تھی وہ مجھے مجبور کرتی تھی کہ میں ان سے رابطہ کروں. اور یہ میرے سے میرا خیال ہے چڑھتے بھی ہوں گے کہ یہ چچڑ کیا میرے پیچھے پڑ گیا، یہ کون ہے. اور پاکستان ایک بار پھر یہ تھوڑی دیر کے لیے آئے بھی، بابا عبداللہ نے کھینچ لیا انہیں، اور یہ وہاں سے ہو کے پھر چلے گئے. فون پہ کہتے رہے میں نے ملنے آنا ہے، پھر چلے گئے. لیکن پھر یہ آ گئے اور اب ادھر بھی ہو کے رہ گئے. مجھے نہیں پتا کیا کرتے پھر رہے ہیں، میں نے کبھی بات نہیں پوچھی. ہو سکتا ہے گلہ ہی رکھتے ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے بلا کے کہیں کا نہیں چھوڑا. سارا یہ چین و عرب ہمارا، ٹھیک ہے جی. تو صحراؤں میں فصلیں اگا رہے ہیں. یہ میں نے نہیں، انہیں کسی اور نے خواب میں بہت پہلے دکھایا تھا، اور یہ کہتے تھے یہ پتہ نہیں میں کیا دیکھتا ہوں. میں نے کہا اپنے وقت پہ پتہ چلے گا، آپ آ جائیں. تو آج وہ لفظ میں نے ان سے سنے ہیں کہ اسی کام نکلے ہوئے ہیں جو اللہ کو منظور. بابا جی کے لگائے ہوئے چھوٹے چھوٹے پودے، کاکے کاکیاں، یہ دنیا میں پیار، محبت، بے غرضی، بے لوسی کا پیغام زبانی بھی دیتے ہیں، کلامی بھی دیتے ہیں. اور جتنا اللہ انہیں ظرف دیتا ہے یہ اپنے عمل سے بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں. اگرچہ کئی بار مجھے گلے شکوے شکایتیں ملتی ہیں کہ یہ فلاں تو آپ کا بڑا کاکا ہے، بڑی کاکی ہے، اس نے اپنے گھر میں یہ فساد کر دیا ہے، اس نے وہ کر دیا ہے، میرے ساتھ یہ کر دیا ہے. سب سننا پڑتا ہے، لیکن مجھے نا امیدی نہیں ہوتی. اور اللہ پھر دکھاتا ہے کہ آخر کار وہ دونوں آپس میں پھر پیار سے اکٹھے ہو جاتے ہیں، یا دوبارہ ان کی غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں. شیطان ہم سب میں ڈالتا ہے، شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان فساد پیدا کرے. اور انسانوں میں ہی آ کے وہ انسان ہی ہوتے ہیں جو دنیا کو شو کرتے ہیں کہ ہم امن پھیلا رہے ہیں، ہم تو دنیا میں فساد ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن سجدہ شبیری کی ڈیوٹی رب نے جن سے لینی ہے انہی سے لیتا ہے. کہنے کو نعرہ تکبیر کا نعرہ شمر بھی بلند کر رہا تھا، اور نماز بھی پڑھ رہا تھا، حافظ بھی تھا، قاری بھی تھا، ماتھے پہ محراب بھی تھی،
نماز میں درود بھی پڑھتا تھا لیکن لعین، بدبخت اور مردود ٹھہرا. اپنے اپنے اندر کے شمر مار کے، فرعون مار کے، اپنے اندر کے نمرود مار کے دیکھو کہیں یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا حسین. یہی بابا جی کے سسٹم کی خوبصورتی ہے. یہاں سب انسان ہوتے ہیں. کوئی شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، بریلوی، نیک، بد، مسلمان، کافر نہیں ہوتا. سب انسان ہوتے ہیں. لیکن کیا کریں، انسانیت ختم ہی لبیک یا حسین پہ ہوتی ہے. یہ نعرے مارنے آسان ہے اور حر بننا، آج کے دور کا حر بننا بہت مشکل ہے. اس زمانے میں تو مولا حسین کے پاس ایک حر پہنچے، وہ 72 ساتھی. آج کے دور میں سجدہ شبیری اول تو کسی کی جرت نہیں، اور کوئی کر جائے وہی ہے جو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا، کیونکہ پیچھے کوئی نہیں ہو. اس دنیا سے امید نہ لگایا کریں. اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے، اپنے اللہ پہ توکل کرتے ہوئے مولا علی کی طرح خیبر کی طرف چل پڑا کریں. آج بھی خیبر فتح کرنا ہے تو وصف علی پیدا کرنا پڑے گا. وصف علی عشق مصطفیٰ کا، اور عشق مصطفیٰ وصف مصطفیٰ ہو جانے کا نام ہے. کوئی ایک وصف اپنا لے، کوئی ایک وصف، کیونکہ ہماری اوقات نہیں ہم گزارا کر سکتے. کوئی وصف اپنا لے، معاف کر دینے کا، دانت شہید کرا کے سیف اللہ بنا دینے کا. مین بابا جی کا جو مشن ہے، جو میسج ہے، اگر ہم سب اس کی طرف نظر کریں، ایک دن بیٹھ کے سوچیں کہ اس شخص نے کس ظرف کے ساتھ، کس عزم کے ساتھ مسلسل استقامت سے اپنے اس خواب کو، اپنے اس عزم کو پائے تکمیل تک پہنچایا، کہ انہوں نے دکھی، تڑپتی، بلکتی انسانیت کو وہاں سے ان گناہ کے گٹروں سے جا کے نکال کے، اور جیتے جاگتے انسان ہونے کا ان کو احساس نہ صرف دلایا بلکہ زمانے سے منوایا، اور زمانے کو، ان سب دھتکارے ہوئے انسانوں کو، ان گناہوں میں لتھڑے پتھڑے میرے جیسے بدبخت اور نادان بے خبروں کو باخبر کیا کہ پلٹ تیرا دھیان کدھر ہے. وہ تیرا بھی اتنا ہی رب ہے جتنا میرا رب ہے. وہ تیرے سے بہت پیار کرتا ہے. تم کیوں نہیں سوچتا، تو کیوں نہیں سوچتی؟ بندے نے کہنا کیا آپ اتنے پیارے کیوں ہیں؟ کاکا بابا آپ اتنے پیارے کیوں ہیں؟ کاکی سونی تو اتنی پیاری کیوں ہے؟ بندے نے آگے سے سوچنا شروع کر دینا، میرے گھر والے میری شکل دیکھنے پہ روادار نہیں، مجھے نشئی کہتے ہیں اور میں ہوں، یا گناہگار ہوں، خطا کار ہوں،
دھتکارا ہوا ہوں، یہ کہی جا رہے ہیں تم اتنے پیارے ہو، میں کہاں سے پیارا ہو گیا؟ لیکن اس شخص کو یہ الفاظ ایسا جادو کرتے تھے کہ اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ سے پیار کرو، کاکا بابا اپنے آپ کو پہچانو۔ تو پریشان ہو کے ہم جیسے میں کہتا ہوں سمجھدار قسم کے اپنے آپ کو عقل مند افلاطون سمجھنے والے پریشان ہو جاتے تھے کہ اپنے آپ کو کیا پہچانوں، کیا مطلب ہے؟ مجھے پتا تو ہے میں ہوں، لیکن یہ پہچان کا سفر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے عین مطابق تھا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اسی نے اپنے رب کو پہچانا۔ جب تک آپ کے پاس اپنی پہچان نہیں ہوتی آپ نے اللہ کو کیا پہچاننا ہے؟ کسی نے پوچھا بابا جی آپ سے 2 سال ہو گئے ہیں یہی سنتی ہوں، جب آتی ہوں اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ سے پیار کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں چلو آج رات سونے سے پہلے اپنی کوئی ایک خامی، کوئی ایک غلط عادت جو تمہیں خود بھی لگتا ہے کہ یہ میری عادت اچھی نہیں ہے، نشانی یہ ہے کہ وہ عادت جو تم خود مانتے ہو کہ یہ میری عادت اچھی نہیں ہے، وہ ایک عادت اللہ کی خاطر تحفے میں چھوڑ دو، کوشش کرو کہ اس عادت کو دوبارہ نہ دہراؤ۔ اور یہی اپنے آپ سے پیار ہے۔ اپنے آپ سے میک اپ کرتے ہو نا، اپنا منہ شو دھوتے ہو نا، اپنے آپ کو پیارا بناتے ہو نا، تو اپنی وہ ایک غلط عادت اللہ کی خاطر چھوڑ دو، میری نہیں اللہ کی خاطر چھوڑو، پھر دیکھو وہ تمہیں کیا نوازتا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، جلدی نہ گھبرانا، دوبارہ ہو بھی جاتی ہے لیکن تم کوشش جاری رکھنا۔ جس دن اس عادت پہ قابو پا جاؤ گے سامنے خدا کھڑا ہوگا، اتنی سی بات پہ وہ تمہیں آ ملے گا۔ جس دن اپنی اس عادت پہ قابو پا جاؤ گے تم اپنے آپ تک پہنچ جاؤ گے، اور جب اپنے آپ تک پہنچ جاؤ گے تو سامنے خدا بھی کھڑا ہوگا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ میں ہوں اور یہ اللہ ہے۔ مولا علی کی یہ بات مجھے پھر سمجھ آئی کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے اللہ کو پہچانا۔ بچپن میں یہ سنتا تھا تو سوچتا تھا مولا علی کا ارادہ کیسے ٹوٹ سکتا ہے، مولا علی کا ارادہ تو نہیں ٹوٹ سکتا، کیا مطلب ہے؟ وہ کون سا کوئی گندا ارادہ کرتے ہوں گے، وہ تو اچھے کام کا ارادہ کرتے ہوں گے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے ان کا ارادہ ٹوٹ جاتا ہو؟ بابا جی سے کہا تو کہتے ہیں اپنے وقت پہ سمجھ آئے گی۔ اور وہ کہنے لگے ہیں کہ جب میں ارادہ کرتا ہوں تو اپنی پوری کوشش کرتا ہوں۔ ہم سب بھی یہ کرتے ہیں، یہ ہماری زندگیوں میں روز کا کام ہے، اور اگر کامیاب ہو جاؤں تو خوش ہوتا ہوں، ہم سب بھی خوش ہوتے ہیں، اور اللہ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرتا ہوں، وہ بھی ہم کرتے ہیں۔ لیکن مولا علی کس بات کا شکر ادا کرتے ہیں، کس بات پہ اللہ میاں کو شکریہ کہتے ہیں، وہ بات ذرا فرق تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ شکریہ، تو نے اپنی مرضی کا کام میرے سے لے لیا ہے، مجھے اس قابل سمجھا ہے، ارادہ تو یہ تیرا تھا اسی لیے ہو کے رہا، یہ میرا نہیں تھا، یہ تیرا تھا، اور تو نے تو یہ کر کے ہی چھوڑنا تھا، لیکن تو نے مجھے یہ سعادت دے دی، نام میرا لکھا جا رہا ہے کہ علی نے یہ کر دیا۔ یا اللہ شکریہ، تو نے اپنے ارادے کو کمپلیٹ کرنے کے لیے مجھے چنا۔ لیکن یہ آدھی بات ہے، کہتے ہیں جب میں ارادہ کرتا ہوں اور پوری کوشش کرتا ہوں، انسان کے ذمے کوشش ہے، یہ یاد رکھیے گا، ہمارے ذمے اس دنیا میں کوشش ہی ہے، تو جب میں پوری کوشش کرتا ہوں اور ناکام ہو جاتا ہوں، جیسے آپ میں سے کئیوں نے محنت کی ہوگی کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، بڑا اچھا ارادہ ہے، کچھ کامیاب ہو گئے، خوش ہو گئے، لیکن شکریہ یہ کرنا تھا کہ اللہ میاں شکریہ تو نے اپنی مرضی کا کام میرے سے لیا۔ لیکن کئی 1 نمبر سے رہ گئے، رونا پیٹنا شروع ہو جاتا ہے، فلاں نے رشوت دی ہے، فلاں نے نظر لگا دی ہے، فلاں نے جن چھوڑے ہیں میرے، فلاں کے تعویذ ہیں۔ نہیں، وہ کہتے ہیں میں زیادہ خوش ہوتا ہوں جب میں ناکام ہوتا ہوں، تو میں زیادہ خوش ہوتا ہوں اور اللہ کا زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں ناکامی پہ۔ ہم تو روتے دھوتے رہتے ہیں، کئی دن کئی سال اللہ کو معاف نہیں کرتے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ تیری مہربانی ہے
تو نے مجھے اپنی مرضی کے خلاف جانے سے روک لیا ہے. ارادہ تو میرا اپنی طرف سے نیک تھا, لیکن یہ تیری مرضی نہیں تھی تو مجھے نہیں چاہیے. یہ ہو نہیں سکتا کہ تیری مرضی ہو اور پوری نہ ہو. یہ میری مرضی تھی تو رہ گئی ہے, تیری مرضی تھی تو ہو کے رہتی. یہی اپنی پہچان ہے اور یہی اپنے آپ سے پیار ہے. تو اپنے آپ کو پہچانیں, اپنے آپ سے پیار کریں, اور اگلے سال ہم میں سے جانے کون کون ہوگا اور کون کون آئے گا اور کس کس کو بابا جی کو سلوٹ مارنے کا موقع ملے گا. اس وقت تک بے غرضی اور بے لوسی سے, اس کے بدلے میں شکریہ بھی نہیں لینا, مخلوق خدا کو یہ پیغام شفا بانٹتے رہیں. لوگوں کو سورہ رحمان سننے کا 3 بار اللہ کہہ کے پانی پینے کا طریقہ بتاتے رہیں. یہ نہ دیکھیں وہ گناہ گار ہے, نیک ہے, حاجی ہے, مسلمان ہے, نہیں ہے, کوئی بھی ہے. جیسے ڈاکٹر سب کو دوائی دیتا ہے, یہ دوائی آپ بانٹتے رہیں. کوئی تبلیغ نہیں ہے, کوئی جتھا نہیں بنانا, نہیں. جو کامیاب ہو جائے, جس کی دعا ہو جائے, اسے کہ بھائی اس کی فیس یہ ہے, تم آگے بتاتے جاؤ. بابا جی کا یہی مشن تھا. کسی نے کہا کہ آپ بیعت لیا کریں, انہوں نے کہا نہ لیتا ہوں نہ دیتا ہوں, میں کیوں کسی کو باؤنڈ کروں. کہ نہیں آپ اس کو ایسے ہی بانٹی جا رہے ہیں, کہتے ہیں مجھے ایسے ہی ملا ہے. تو جس طرح انہوں نے بے غرضی اور بے لوسی سے ہم جیسوں کو اتنا پیار دیا کہ اب ہم بھی آگے کوشش کر رہے ہیں. اللہ آپ سب کو بھی توفیق دے. یہ یاد رکھنا, 1000 بندے کو دعا کراؤ گے, 1000 کا کام ہو جائے گا. آگے بتانے والا صرف ایک ہوگا. اس ایک کی قدر کیا کرنا اور اس کو تھوڑا گائیڈ کر دینا, حوصلہ دے دینا کہ لگے رہو. اصل چیز استقامت ہے, اصل چیز قائم رہنا ہے, ٹھیک ہے, اور کرنا اللہ کے لیے ہے. آگے وہ دیکھے نہ دیکھے, نہ جنت کا لالچ, نہ دوزخ کا ڈر, نہ دنیا کی کامیابی, بلکہ دنیا کے پیچھے نہ جایا کریں. دنیا کے پیچھے جائیں گے تو یہ جوگر پہن کے آگے بھاگے گی, یہ میں بتا دوں. آپ دنیا کے پیچھے نہیں, آپ اللہ کے پیچھے جائیں. یقین مانے دنیا جوگر پہن کے پیچھے آئے گی. لیکن اللہ کے پیچھے جانے کا مطلب بس یہی نہیں ہے کہ 5 وقت نماز پڑھ لی, نہیں. اس کے طریقے سے اپنے گھر والوں کا خیال کرنا, سب سے پہلے اپنا خیال کرنا. ہمارے پہ سب سے بڑا حق ہمارا ہوتا ہے. یہ پیسہ, دولت, شہرت, عزت, یہ سب دنیا میں رہ جاتی ہے. اس کے بعد وہی پیسہ اپنے ماں باپ پہ, اپنے بیوی بچوں پہ خرچنا خوشی سے, ان سے کہے بغیر. اس کا بہت زیادہ 5 گنا اجر ملتا ہے اس کا, یوں سمجھ لیں. اور ماں باپ اور بیوی بچوں کے بعد آپ انہیں خوش رکھیں. ان کا 100 بنتا ہے, انہیں 200 دیں. آپ دیکھیں آپ کے پاس 1000 آئے گا, نہ آئے گا تو مجھے پکڑ لیجئے گا آگے. لیکن یہ استقامت سے کرنا ہے. 1 مہینے بعد یہ آگے نا میرے صاحب شروع کر دے, واللہ بڑا چلا آ گیا یہ میں بتا دوں, ٹھیک ہے. تو آپ نے وہ کرتے رہنا ہے. آپ کر کے دیکھیں اور کبھی کسی کو اپنے سے نیچا نہ جانیں. اگر وہ بھی آپ کے ساتھ تیر رہا ہے یا کہتا ہے مل کے دونوں کرتے ہیں, تو مل کے دونوں کر لیں. لیکن اپنے اللہ کی خاطر, اپنے قریبی عزیز رشتہ داروں میں, بہن بھائیوں میں, عزیز و اقارب میں, ددیال ننیال سسرال میں, ہمسایوں میں آپ پیار بانٹ کے دیکھ لیں. آپ کو کسی بابے, کسی پیر, کسی وزیر کی سفارش کی ضرورت نہیں پڑے گی. انہی کے ساتھ آپ لڑیں گے, انہی کے ساتھ آپ کی بدبختیاں ہوں گی. آپ عدالتوں میں, سڑکوں پہ, دکانوں پہ ذلیل ہوتے نظر آئے. یہ میں آپ کو دکھایا. میں نے 20 سالوں میں, مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ دعا کرا دیں. یہی آنکھیں بند کراتے ہیں, ساری کرتے ہیں, لیکن میں اس بندے کو یہی کہتا ہوں کہ تو اللہ کی خاطر یہ فلانا کام چھوڑ دینا. نبی پاک نہیں کہتے ہوتے تھے چل اپنی فیورٹ کھانا ہی چھوڑ دے, ٹھیک ہے, معاف کر دے. آپ اس کے ساتھ ڈیلنگ کر کے تو دیکھیں اللہ کے ساتھ. آپ کو ادھر ہی 70 گنا نہ ملا تو مجھے پکڑ لینا آ کے. میرا یہی پیغام ہے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اب پتہ نہیں کاکوں کے لنگر کی باری آئی ہے کہ نہیں. کیوں جی مینجمنٹ پتہ کر لیں کہ کاکیوں نے لنگر کر لیا تو کاکے بھی لنگر کر لیں. سب چلے گئے یہاں سے, پکڑیے.
میں نے آپ سے سلام لیا ہے, آپ بھی دیکھیں نا کیا کر رہے ہیں, باہر بھی سلام ہو گئے جب آئے ہی تھے. میں یہاں بھی مل لیتا ہوں, تو آپ کو پتہ نہیں بات اس سے آگے بڑھ جاتی ہے. یہ تار لگائیے, یہ تار لگائیے. ہاں جی, وہ کہاں گیا شاپ پہ؟ باقیوں آپ بھی لنگر کر لو, میرا خیال آپ کی ریکارڈنگ ہو گئی ہے. آ جاتا ہے تو وہ کیمرے کو کور کر دیتا ہے. اس مائک کی نا تار چھوٹی ہے.